کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وہ کون کون سے ہارڈ لائنر مذہبی رہنما ہیں کہ جن پر امریکہ، بھارت، ایران اور دنیا کے کئی ملکوں نے پابندی لگا کر انہیں خطرناک دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی جیلوں میں قید وہ کون تھا جسے ہماری گورنمنٹ بھی دہشت گرد سمجھتی تھی، لیکن پھر اسی دہشت گرد کو فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے GHQ لایا جاتا رہا۔ دلی کی بد زمانہ تہاڑ جیل کی کال کوٹری میں قید مولانا مسعود اظہر کو مجاہدین نے کیسے چھڑوایا تھا؟ حافظ سعید انڈیا کے لیے موسٹ وانٹیڈ کیوں ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ سپہ صحابہ کے 26 سالہ MNA مولانا SR الکاظمی کو ایران سے آئے کمانڈوز نے مارا تھا؟ اور ہاں، کون سے مشہور شیعہ ملیٹنٹ لیڈر کو خود ایرانی اہلکاروں نے گولیوں سے مار ڈالا؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیم جیش محمد کے بانی مولانا مسعود اظہر ایک زمانے میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ مولانا مسعود رضا کی جماعت پر انڈیا اور امریکہ سمیت کئی یورپی ملکوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ 2019 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے انڈیا کی سفارش پر مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والا مولانا مسعود اظہر خود بتاتے ہیں کہ جب میں مقبوضہ کشمیر میں گرفتار ہوا تو انڈیا کے پریس نے سرخیاں لگائی کہ ہم نے سب سے بڑا دہشت گرد ملا پکڑ لیا ہے۔ انہیں جموں سری نگر کے بادامی ماہ کینٹ ایریا اور پھر دلی شہر کے تہاڑ جیل میں رکھا گیا۔ انہیں رہائی دلوانے کے لیے جیش محمد کے مجاہدین نے دسمبر 1999 کو نیپال سے اڑان بھرنے والے انڈین ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کر لیا، جس میں 180 مسافر تھے۔ یہ طیارہ افغانستان کے شہر کندھارا لینڈ ہوا، جہاں اگلے 8 دنوں تک مجاہدین اور بھارتیہ سرکار کی نیگوسیشن ہوتی رہی۔ بالآخر مذاکرات کامیاب ہوئے اور مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کی رہائی عمل میں لائی گئی۔ مولانا مسعود اظہر بھارتی سرکار گوشتری نگر پارلیمنٹ حملے اور 2019 کے پلوامہ حملے میں مطلوب ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا مسعود اظہر پاکستان میں انڈر گراؤنڈ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مرکز بہاولپور ہے، جہاں سے ان کی کتابیں اور بیانات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا مسعود اظہر کی طرح لشکر طیبہ کے حافظ سعید بھی انڈیا کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہے۔ کل ادب جو دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا تو فسادات میں ان کے خاندان کے 36 افراد چھری چاقو سے ذبح کر ڈالے گئے۔ اہل حدیث مسلک کے حافظ سعید کی تنظیم مقبوضہ جموں کشمیر میں برسر بیکار رہی۔ انڈیا نے ممبئی حملوں کے الزام میں حافظ سعید کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مولانا مسعود اظہر کی طرح حافظ سعید کو بھی عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انہیں پاکستان میں پابندیوں کا سامنا ہے اور وہ نظر بند ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں سیف علی خان کے فلم فینٹس میں حافظ سعید کا کردار دکھایا گیا ہے۔ اس مووی میں سیف علی خان کا ایک ڈائیلاگ ہے، امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کر مارا تھا تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی حافظ کو گھس کر ماریں گے۔ یاد رہے کہ اس فلم کو پاکستان میں بین کیا گیا تھا۔ پاکستان میں ایک اور جہادی تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی فضل الرحمان خلیل کو بھی امریکہ نے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ فادر آف دی طالبان کہلائے جانے والے مولانا سمیع الحق پر امریکہ اور یورپ کے کئی ملکوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ طالبان قیادت کے استاد اور ملا محمد
عمر مجاہد کے ذاتی دوست مولانا سمیر حق نے پاکستان میں ایک پائل سیاسی کردار ادا کیا۔ سابق سینیٹر مولانا سمیع الحق پاکستان میں وزیر گروپوں کے اتحاد کے روبرو ہوا کرتے تھے۔ انہیں نومبر 2018 میں اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کو ہمیشہ سے پاکستان میں آپریٹ کرتی اینٹی شیعہ تنظیموں پر تحفظات رہی ہے، اور اس حوالے سے ایرانی گورنمنٹ نے کئی مراحل پر ہماری حکومت کو خط لکھے۔ 90 کی دہائی میں طاقتور لوگ دھرلے سیسرے کی نمائش کیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگ کے 26 سالہ MNA مولانا SR القاسمی اپنے ہاتھ میں ایک لائٹین اور کندھے پر کلاشن کوپ لٹکا کر ساری رات جنگ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 31 دسمبر 1990 کے روز قومی اسمبلی میں پہلی اور اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ اس تقریر میں مولانا قاسمی کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت نے پاکستان میں ایرانی انقلاب کا رستہ روکا ہے، اور پھر 10 جنوری 1991 کے روز مولانا قاسمی زنگی انتخابات کے موقع پر جب پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ نقاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلی کر ڈالا، اور یوں مولانا قاسمی کا سفر دنیا اختتام کو پہنچا۔ سپہ صحابہ کی قیادت آج بھی الزام لگاتی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کے قتل کے پس پردہ ایرانی گماشتے ہی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی قائدین شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتل ایران سے فنڈ ہوتے ہیں۔ مولانا قاسمی کے قتل کے فوری بعد ان کے حریف شیخ محمد اقبال کے داماد کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسے حالات میں جنگ میں مکمل طور پر کرفیو لگا دیا گیا اور پورے شہر کا کنٹرول پاک آرمی کو دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ چند سال بعد مولانا SR القاسمی کے قتل کی FIR میں نامزد شیخ اقبال کو بھی جنگ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور فوارہ چوک پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی۔ مولانا محمد اعظم طارق سپہ صحابہ کے وہ دوسرے MNA تھے جنہوں نے 2003 میں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا اعظم طارق کے قتل کے الزام میں شیعہ رہنما علامہ ساجد علی نقوی اور مسلم لیگ نواز کے سابق MNA نواب ایمان اللہ خان سیال کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم سپہ صحابہ کے قائدین کے مطابق مولانا اعظم طارق کے قتل کا ذمہ دار ایران ہے۔ شیعہ ملیشیا تنظیم سے پائے محمد کے بانی رہنما سید غلام رضا نقوی سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اور حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سید غلام رضا نقوی نے حضرت غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ ہم گستاخ امام زمانہ اعظم طارق کو قتل کر کے دم لیں گے۔ یہی غلام رضا نقوی تھے جنہوں نے ایک موقع پر برقع پہن کر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن وہ بچ نکلے۔ 7 مارچ 2016 کو پاکستانی نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کل عدم سپہ محمد کے سربراہ سید غلام رضا نقوی اس وقت ایرانی فورسز کی کارروائی میں ہلاک کر دیے گئے جب وہ غیر قانونی طور پر ایران کا بارڈر عبور کر کے ترکی جا رہے تھے۔ لشکر جنگی نام کی کل عدم تنظیم 90 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان میں شیعوں کی نسل کشی کر رہی ہے، لیکن جنگی کے بانی ریاض بسترا کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا۔ ان کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے مقرر کر کے رکھی گئی تھی۔ 35 سالہ ریاض بسرا 14 مئی 2002 کے روز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔
ریاض بصرہ کے بعد پاکستانی شیعوں اور ایران کے لیے ملک اسحاق کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ورثہ ورث جیلوں عقیبت خانوں میں قید لشکر جنگی کا سربراہ ملک اسحاق کس قدر طاقتور تھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک موقع پر GHQ سے دہشت گردوں کا قبضہ چھڑوانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے عالمی ہیلی کاپٹر پر GHQ لے جایا گیا، جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے۔ ملتان میں ایرانی قونصلیٹ خانہ فرہن پر حملے کیس میں جسٹس نیر غوری سماعت کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی تھی، وہاں ملک اسحاق بھی موجود تھے۔ ملک اسحاق کے ساتھ ہی اس کے شان دباتے تو کبھی اپنے مخالف فرقے کے کفر کے نعرے لگاتے۔ معزز جج صاحب میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ ملک اسحاق کے ساتھیوں کو چپ کروا سکیں۔ ملک اسحاق عالمی سطح پر کس قدر خطرناک سمجھا جاتا تھا، آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انہیں ایک عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ ان کے سر کی قیمت 1,00,000 امریکی ڈالر مقرر کی تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 3 کروڑ بنتی ہے۔ 29 جولائی 2015 کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کل عدم لشکر جنگی کے سابق سربراہ ملک محمد اسحاق کو ان کے 2 بیٹے درینہ ساتھی سید غلام رسول شاہ اور دیگر 12 افراد کے ہمراہ مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ ملک اسحاق کے قتل کا کریڈٹ لینے والے اس وقت کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ کو 2 ہفتوں بعد بم سے اڑا دیا گیا۔ تب ان پر حملے کی ذمہ داری لشکر جنگی نے قبول کرتے ہوئے اسے ملک اسحاق کے خون کا انتقام قرار دیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو دوستوں اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔